السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید واثق ہے کہ آپ کا غنچۂ دل خوشیوں سے شاداب ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے 1965 کی پاک بھارت جنگ کی ایک اور کہانی لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ناظرین، جب اسکواڈرن لیڈر ولیم گرین کامیاب مہم کے بعد اپنے نیٹ فائٹر جیٹ کے ساتھ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر اترے تو وہ بھی بہت اچھے موڈ میں تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ایک ساتھی برجپال سنگھ سکند واپس نہیں آئے تو پل بھر میں ان کی خوشی کافور ہو گئی۔ اس زمانے کے بیشتر جنگی جہاز جی پی ایس سسٹم یا ریڈار سے لیس نہیں ہوتے تھے۔ پائلٹ واپسی کے لیے نقشوں یا قطب نما کا استعمال کیا کرتے تھے۔ سکند اپنی فارمیشن سے بچھڑ گئے تھے، ان کے پاس ایندھن کم تھا، اس لیے انہیں اوپر سے جو فضائی پٹی دکھائی پڑی اسی پر وہ یہ سوچ کر اتر پڑے کہ وہ کوئی ویران انڈین فضائی پٹی ہوگی، لیکن سکند یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ وہ پاکستان میں پسرور کی ایک فضائی پٹی پر اتر گئے ہیں۔ انہیں فوری طور پر جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ دوسری طرف جب سکند پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کافی دیر تک واپس نہیں آئے تو دو ویمپائر جہاز ان کی تلاش کرنے کی مہم پر نکلے۔ انہوں نے سکند کے جہاز کے ملبے کو اوپر سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اندازہ یہ تھا کہ ان کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہوگا۔ وہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ سکند کا نیٹ جنگی طیارہ سرحد پار پاکستان میں پسرور کے ہوائی اڈے پر اتر چکا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب کے بیٹے گوہر ایوب خان نے بی بی سی کو بتایا کہ سکند کا نیٹ غلطی سے پسرور میں نہیں اترا، بلکہ اسے پاکستان کے ایک سٹار فائٹر طیارے نے زبردستی پسرور میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ گوہر ایوب نے بتایا کہ اس طیارے کو میرے بیچ میٹ حکیم اللہ اڑا رہے تھے۔ حکیم اللہ بعد میں پاکستانی فضائیہ کے سربراہ بنے۔ انہوں نے جب سکند کے طیارے کو پاکستانی علاقے میں اڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ نیچے کی پٹی پر اپنے جہاز کو فوراً اتاریں ورنہ وہ اسے اڑا دیں گے۔ سکند کو جنگی قیدی بنانے کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ سعد حاتمی نے اس نیٹ کو اڑا کر پشاور کے ہوائی اڈے لے گئے۔ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تربیت کے دوران نیٹ جہاز اڑانے کا تجربہ حاصل کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں ہوا بازی کے متعلق مورخ قیصر طفیل بتاتے ہیں کہ سکند نے پوچھ گچھ کے دوران تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ ان کے طیارے میں ایک ساتھ کئی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بھی جنگی ہوائی جہاز اڑائے ہیں اور میں تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ کسی طیارے میں ایک ہی وقت میں اتنی ساری مشکلیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ بی بی سی نے اس معاملے میں سکند کی یہ رائے بھی لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ اب وہ بہت معمر یعنی کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سکند نے کچھ اخباروں میں مضامین لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ غلطی سے پسرور میں اترے تھے اور اس کا احساس ہونے پر انہوں نے دوبارہ ٹیک آف کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کے جواب میں قیصر طفیل کہتے ہیں کہ لینڈ کرنے کے بعد ایک فائٹر جیٹ فوری طور پر ٹیک آف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو اپنا انجن بھی پوری طرح سے آف کر دیا تھا اور اس وقت وہ پٹی کے بالکل آخر تک پہنچ چکے تھے جہاں سے دوبارہ ٹیک آف کرنا ناممکن تھا۔ گوہر ایوب خان نے ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی کہ اس نیٹ جہاز کو بعد میں پاکستانی ایئر فورس کی تربیت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی تربیت کے دوران ایک پرندہ اس جہاز کی کینوپی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے اس کو کافی نقصان پہنچا۔ اس وقت یوگوسلاویہ کی فضائیہ میں کافی نیٹ جہاز استعمال ہوتے تھے۔ ہم نے اس کی کینوپی وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہمارا نصیب اچھا تھا کہ انگلینڈ میں ایک پیٹرول پمپ پر تعینات ایک پاکستانی ایئر اتاشی کی ایک انگریز سے ملاقات ہو گئی۔ وہ انگریز انڈیا میں بھارتی ایرونیٹکس فیکٹری میں کام کر چکا تھا۔ گوہر ایوب خان کے مطابق جب ہمارے ایئر اتاشی نے ان سے کہا کہ ہم نیٹ کی کنوپی تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حصول کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس انگریز کا شکریہ کہ اس کی کینوپی کو بنگلور کی ایک فیکٹری سے باہر لایا گیا اور خفیہ طور پر پاکستان کو بھیج دیا گیا اور نیٹ جنگی جہاز دوبارہ پرواز کرنے کے لائق بن گیا۔ آج بھی یہ نیٹ پاکستانی ایئر فورس میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔